بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کے مشہور عالم دین مولانا وحید الدین خان صاحب وفات پا گئے۔ مولانا وحید الدین خان صاحب 1 جنوری 1925 کو اعظم گڑھ یو پی میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 2021 کو اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ 1 صدی کی ان کی یہ زندگی کم و بیش، اس میں ان کا جو رول ہے وہ بہت نمایاں رہا ہے اور کئی حوالوں سے وہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے اپنی شعوری زندگی کی ابتدا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ کی، جماعت اسلامی کا حصہ رہے اور سید ابو الاعلیٰ مودودی کی فکر سے متاثر ہوئے۔ لیکن پھر ان پر ایک دور ایسا آیا، اور غالباً 1950s اور 60s کا دور ہے، کہ جب انہوں نے اپنے مطالعے اور اپنے غور و فکر کے نتیجے میں یہ اخذ کیا کہ سید مودودی کی فکر اقامت دین یہ صحیح نہیں ہے، اور پھر انہوں نے اس پر ایک نقد کی تعبیر کی غلطی کے عنوان سے، اور انہوں نے اپنے خیال میں اور اپنے دلائل کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دین کا یہ جو تصور پیش کیا جا رہا ہے کہ اس نے غلبہ حاصل کرنا ہے اور جہاد اور قتال کے ذریعے اس نے ایک تحریک کی صورت میں غلبہ حاصل کرنا ہے، تو یہ بوجود صحیح نہیں ہے ان کے خیال میں۔ یہ گویا ان کی فکر کی اساس ہے۔ اس کے بعد پھر وہ دوسری انتہا تک پہنچتے چلے گئے، اور پھر انہوں نے جہاد اور قتال، نزول مسیح، مہدی، دجال، ان حوالوں سے ایک بالکل الگ اور منفرد نقطہ نظر اختیار کرنا شروع کر دیا، جو امت کے جو مجموعی دھارا ہے اس سے بالکل الگ تھا۔ اس کے علاوہ وہ الگ مسلم قومیت کے حوالے سے بھی بالکل الگ ان کا موقف تھا۔ وہ مسلمانوں کو الگ قوم نہیں سمجھتے تھے، مسلمانوں کو ایک ہندوستانی قوم کا حصہ سمجھتے تھے، اور اس حوالے سے ان مسلمانوں پہ تنقید کرتے تھے جو اپنے لیے الگ تشخص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی ساری جو ان کی گفتگو تھی اور ان کی جو ساری فکر تھی، اس میں کنفلکٹ پر اور آویزش پر اور مخاصمت پر اور مقابلے پر شدید تنقید کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ مسلمانوں کو پرامن رہنا چاہیے، پرامن بقائے باہمی کی بات کرنی چاہیے، اور مشکلات اور آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ گویا حضرت مسیح علیہ السلام کی سنت کی پیروی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مار دے تو تم دوسرا گال پیش کر دو۔ ہندوستان کے مخصوص حالات میں ان کی یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے ظلم سے شاید بچانا چاہتے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ بنا کر رکھیں اور ہندوؤں کو مشتعل نہ کریں۔ اسی لیے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ گائے کی قربانی بھی نہ کیا کرو، اس لیے کہ قربانی تو بھیڑ کی بھی ہو جاتی ہے اور کسی اور جانور کی بھی ہو جاتی ہے، گائے کی قربانی کر کے تم ہندوؤں کو مشتعل کرتے ہو۔ تو گویا یہ ان کی ایک فکر تھی، اس کا ایک خلاصہ تھا۔ اس کے اندر کیا صحیح تھا کیا غلط تھا یہ اس وقت زیر بحث نہیں ہے، وہ اس پر الگ بات کی جا سکتی ہے، ان کی فکر کی جو کجی ہے اور کمی ہے وہ واضح کی جا سکتی ہے اور اس پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ایک فکر کے حامل تھے، اور اس فکر میں وہ پھر ایک انتہا تک پہنچ گئے، اور ایک ایسی انتہا تک پہنچ گئے کہ وہ امت کے جو مجموعی دھارا ہے اس سے بالکل الگ کھڑے ہو گئے، اور بہت سارے مقامات پر فقہی حوالے سے اور شرعی حوالے سے انہوں نے بالکل ایک نئی رائے دی جس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی۔ ان کی جو کتاب دین کی یعنی تعبیر کی غلطی ہے، یا ان کے جو رسائل ہیں الرسالہ جو اردو میں اور ہندی میں اور انگریزی میں بیک وقت چھایا ہوتا تھا، تو اس کے جو شذرات ہیں وہ لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتے تھے، اور خاص طور پر پڑھا لکھا جو طبقہ ہے وہ بہت ان سے متاثر ہوتا تھا۔ بہرحال وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں، وہاں وہ اپنے تمام اعمال کے ساتھ موجود ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، ان کی لغزشوں سے صرف نظر کرے۔ بہرحال وہ ایک عالم دین تھے، اور انہوں نے اس صدی میں ایک فکر دی اور اس کے پیچھے کافی پیروکار چھوڑے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔